بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ، السلام علیکم، صبح بخیر. کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم مازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. ناظرین، آج ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا جنم دن ہے. وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جنہوں نے ملک پاکستان بننے کا تصور پیش کیا، آئیڈیا پیش کیا، اور پھر اس آئیڈیالوجی پہ پراپر طریقے سے کام کرتے ہوئے، تحریک کرتے ہوئے بالآخر ملک پاکستان تو بنا. لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی، یہ تقریباً 7.5 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی، اس ملک کے حالات ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور انہی نازک ادوار میں سے آج بھی ہم ایک انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. اور یہ اقبال کا یہ شعر بھی کسی نہ کسی طرح سے آج کے حالات کی، آج کی سیاست کی عکاسی ضرور کرتا ہے. اور آج کے دن کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. صبح یقیناً کوئی بھی نہیں جاننا چاہتا، کچھ لوگ اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. سب سے پہلے نواز شریف کی جانب سے اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے، ایک جانے مانے صحافی کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ نواز شریف کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ اس وقت جو ملک میں پولرائزیشن ہے، جس طرح کی سیاسی تناؤ ہے، اس ساری صورتحال میں جب عمران خان اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، وہ ٹیبل ٹاک پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک اس موقع پہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ سخت ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. اور ان کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ فسطائی ہیں، وہ فسطائیت پہ یقین رکھنے والے ہیں. اور جس طرح سے ان کے مطابق جس طرح سے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن سے نپٹا ہے، کچھ اس طرح کے حالات اگر عمران خان بھی دیکھ لیں، عمران خان بھی جیل لیں، تو ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے لیے اچھا ہے. ایسا ماننا ہے نواز شریف کا، جو کہ لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور اس ساری حکومت میں براہ راست تو نہیں لیکن ان کی من مرضی کے، ظاہر ہے ان کی جماعت حکمران جماعت ہے ملک پاکستان کی، سو وہ بہت زیادہ اس پہ فیصلہ سازی میں بہت زیادہ اختیار بھی رکھتے ہیں. اور آنے والے وقت میں جو اہم تقرریاں ہیں، جو اہم اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں بھی یہ ان کے دائرۂ رائے شامل ہوگی. اور اسی وجہ سے شاید کسی نہ کسی جگہ عمران خان کو غصہ بھی ہوتے ہیں اس بات پر، اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو شخص اس ملک کے قانون کے مطابق جو باغی ہے، اور جس نے ابھی ملک میں آ کے کیسز چلانے ہیں، اور وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی اہم معاملے میں اپنی رائے پیش کرے گا. اور صرف رائے پیش کرنے والی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی مرضی اور ان کے من مرضی کے مطابق جو ہے وہ یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سارا محاذ کھلا ہوا ہے، یہ ساری جو جنگ کھلی ہوئی ہے وہ ہونے جا رہی ہے انہی کی مرضی سے. پرویز رشید کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی گزشتہ شب، اور انتہائی دلخراش قسم کا یہ واقعہ ہے. چونکہ جس قسم کا یہ ماحول پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور کسی حد تک یہ پرورش پا بھی چکا ہے، اس میں کوئی نہیں بچنے والا. چونکہ جو موبائل فون ہے، جو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہ موبائل فون تک ہی محدود نہیں ہے، اب ایون کہ اسمارٹ واچز سے لے کر آپ یعنی کہاں اور کس طرح سے بچتے پھریں گے. یعنی اگر اس طرح کا کلچر آپ لانچ کر رہے ہیں، آپ لا رہے ہیں، تو آپ ایئر کنڈیشنر سے لے کر، ایک لائٹ سے لے کر، ایک ٹی وی سے لے کر، ایک لیپ ٹاپ کیمرہ سے لے کر، آپ مطلب کس طرح سے بچ پائیں گے اس جیسی صورتحال سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے. انتہائی غلیظ ذہنیت کا عکاسی ہے اس قسم کی ویڈیوز آنا. اس سے پہلے آدم سواتی کی بھی ویڈیو آئی، اور وہ تو خیر منظر عام پر اس طرح سے نہیں آئی، لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا، جس طرح سے رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کی مطلب بیٹوں کے سامنے، ان کی بچیوں کے سامنے، خیر اس طرف نہیں جاتے، لیکن جو بھی سارا معاملہ ہوا انتہائی غلط تھا. بالکل اسی طرح سے پرویز رشید ایک انتہائی قابل احترام سیاستدان ہے،
اور ان کی ویڈیو ٹھیک اس موقع پہ منظر عام پر لانا بہت ساری جگہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، بہت سارے اہم معاملوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی کہ کہیں یہ سسٹم کو بیلنس رکھنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. یعنی کہ ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ بیلنس ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی کسی ورکر کی یا پی ٹی آئی کی کسی رہنما کی ویڈیو منظر عام پر آ سکتی ہے، تو پرویز رشید یا مسلم لیگ نواز بھی ان ہاتھوں سے بچی ہوئی نہیں ہے. ان کی بھی ویڈیوز منظر عام پر آ سکتی ہیں. اور خصوصی طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے مریم نواز کو، کیونکہ وہ اس ویڈیو والے معاملے پہ، اور یہ جو ویڈیو آڈیوز کی پوری ایک انڈسٹری اور پوری کیمپین چل پڑی ہے، اس معاملے پہ بڑی سرگرم نظر آتی ہیں. آپ ان کا ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو یہ انہیں میرے خیال سے، جہاں تک میں ان چیزوں کو سمجھ پا رہا ہوں، انہیں کسی حد تک یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بھی اتنی باغی نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے ہاتھوں سے اتنی دور نہیں ہیں. اگر پرویز رشید جیسے شخص کی ویڈیوز منظر عام پر لائی جا سکتی ہیں، تو پھر کسی کی بھی آ سکتی ہیں. مبینہ ویڈیوز ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ ساتھ میں ایڈ کرنا بھول گیا. مبینہ ویڈیوز جو ہیں منظر عام پر لائی گئی ہیں. ابھی تک کسی قسم کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے، اور شاید کچھ دیر بعد یا دن کے وقت جو ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن تاحال کسی قسم کی کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے. بہرحال جو دانشور ہیں، جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں، صحافی حضرات ہیں، ان کی جانب سے مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی اور ایڈیٹڈ ہے، اور کچھ کا خیال ہے نہیں کہ یہ اوریجنل ہے. خیر جس طرح کی بھی ہے، اوریجنل ہے نہیں ہے، اوریجنل فیک ہے، ایڈیٹڈ ہے، جو ڈسکس کیے جانے والی بات ہے، جو اہم بات ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی ذاتی زندگی پہ جھانکنا اور کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح سے سبوتاژ کرنا، یہ انسانیت سے پرے کی باتیں ہیں. یقین جانیے یہ اخلاقیات سے بھی پرے کی باتیں ہیں. یہ بہت دور، کہیں فسطائیت کے آخری درجوں پہ جب انسان فائد ہوتا ہے تو اس قسم کی حرکتوں پہ اتر آتا ہے. انتہائی غلط ہے. اس پہ قابو پایا جانا چاہیے. ارشد شریف کے قتل کیس کے متعلق چونکہ جو صحافی ہیں، جو صحافی کمیونٹی ہے، وہ اپنے تئیں بھی ریسرچ کے لیے اور اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بہت سے صحافیوں نے، پاکستانی صحافیوں نے کینیا کا رخ کیا تھا، اور وہاں سے باقاعدہ ان تمام تر واقعات کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مختلف چینلز پہ، مختلف خبر رساں اداروں پہ ان کی جو ڈیٹیلڈ رپورٹس ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. اور جو اس تمام تر انویسٹیگیٹو رپورٹس کا جو کنکلوژن پیش کیا جاتا ہے، ان صحافیوں کا یہ کہنا ہے، ان میں وی او اے کی صحافی خاتون شامل ہیں، ان میں جیو کے صحافی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ان تمام تر لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، ان تمام تر لوگوں کے انٹرویوز کیے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ معلوم پڑتا ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو اس قتل کی، یعنی کہ ارشد شریف کے شہید قتل کی جو تمام تر پلاننگ ہوئی ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. خیر ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہے سامنے آنا ہی ہے، اور اللہ کرے آئے، چونکہ اس سے پہلے نہیں آئے، قاتل سامنے نہیں آئے، اغوا گار سامنے نہیں آئے، لیکن اس بار ارشد شریف کا جو قاتل ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہیں. گورنر راج لگانے کی بعض گشت ہے دونوں صوبوں میں، یعنی کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی خبریں چل رہی ہیں. یہ محض خبریں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کی افواہیں پھیلا کر محض ٹیسٹ کیے جانے کی کوششیں ہوں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر اس قسم کے کسی اقدام کی طرف حکومت جاتی ہے تو یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی کے مترادف ہی ہوگا. چونکہ آنے والے ہفتے میں MBS محمد بن سلمان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر آرمی چیف کی تقرری بھی ہونی ہے. اس سارے منظرنامے میں تو نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف ہے کہ اس قسم کی، اس طرح کی کسی جاہلانہ حرکت کی طرف پیش قدمی اختیار کر سکتی ہے. ہرگز نہیں کرے گی اور نہ ہی کرنا چاہیے. اگر کسی کی سوچ میں یہ ہے بھی تو وہ انتہائی غلط ہے. بے شک لانگ مارچ میں یا
ظاہر ہے دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور لانگ مارچ میں وہ اپنے وسائل بھی استعمال کریں گے, اپنی طاقت بھی استعمال کرتے ہوئے پوری طرح سے احتجاج میں جان ڈالیں گے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی اگر حکومت گورنر راج کی طرف جاتی ہے اور اگر بائی فورس وہاں پر مطلب وفاق کو وہاں پہ پاور میں لاتی ہے یا لائے جانے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ محض ایک بیوقوفانہ عمل ہوگا, جس طرح کہ ماضی میں اس حکومت کی جانب سے ایسے ہی بیوقوفانہ عمل کیے گئے ہیں, اور یہ محض انہی کی دو رائے ہوگی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور 8 پیسے جو ہے وہ فی یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے. کچھ عمران خان کی لگائی ہوئی چنگاریاں ہیں اور کچھ اس حکومت کے کارنامے ہیں جو عوام میں غصے کو بڑھا رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں, لوگ اپنے غصے کا, اپنے جذبات کا, اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کی جو بنیادی وجہ ہے یہی مہنگائی, یہی جو ہے وہ حالات پہ کنٹرول, معیشت کے جو بدحالی ہے اس پہ کنٹرول نہ پا سکنا اس حکومت کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک ہے, اور یہی وجہ ہے عوام میں پائے جانے والے غم و غصے کی. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. آج چونکہ تعطیل ہے, عام تعطیل ہے ملک بھر میں, اقبال ڈے کے حوالے سے تعطیل ہے, تو اس وجہ سے یہ جو استعفیٰ ہے یہ کل کے روز پیش کیا جائے گا چیئرمین سینٹ کو, اور اس کے بعد استعفیٰ پیش کیے جانے کے بعد یہ چیئرمین سینٹ تک ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں یا کہ ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ان پہ منحصر ہے. بہرحال اس وقت تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جو خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر پی ٹی آئی کا رخ کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی رائے بنانے سے قبل جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا اہم ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک مرتبہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوا ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر چونکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی انسانی حقوق کے متعلق ہے. شروع دن سے ہی وہ انسانی حقوق پہ کام بھی کرتے رہے ہیں, گو کہ ان کی جو فیملی ہے اس کی یہاں پنڈی اسلام آباد میں ایک ڈفرینٹ ریکوگنیشن ہے, لیکن وہ ہیومن رائٹس پہ کام کرتے رہے ہیں اور پہلے دن سے ہی کرتے رہے ہیں. اس وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت نمایاں حیثیت اختیار کر گئے تھے. پھر انہوں نے سینیٹرشپ بھی لی, ایک وقت میں بلاول بھٹو کے ترجمان بھی رہے, لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کہہ لیجیے بیان بازی یا وہ ہیومن رائٹ والے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جذبات کے اظہار کی وجہ سے, پارٹی پالیسی نہ فالو کرنے کی وجہ سے, پہلے تو انہیں بلاول بھٹو کی اس اسپوک پرسن شپ سے ہاتھ دھونا پڑے تھے, اور اب جا کے پارٹی کی جانب سے پیغام کی بنیاد پر انہوں نے سینیٹرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکے ہیں, ظاہر ہے استعفیٰ دے دیا تو اٹس مین کہ اب پارٹی بھی آفیشیلی اعلان ہونا باقی ہے, لیکن چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے آپ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اٹس مین کہ وہ آپ کو نکال رہی ہے, آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا رخ کریں گے. اس کے لیے آپ کو اس پورے علاقے کی ڈیموگرافی جاننا پڑے گی, یعنی کہ پنڈی اسلام آباد کے اور ان کے حلقے کے حالات کیا ہیں, وہاں پر کون سا امیدوار ہے, اور خیر وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے جس میں اگلی جو آنے والے دنوں میں اس متعلق آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کتنے حد تک کس طرح سے اگر وہ آئیں تحریک انصاف میں تو ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں گے. بہرحال ان سے روابط کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور آنے والے وقت میں وہ اس متعلق اہم فیصلہ کر سکیں گے اور کرنے کا ذہن بنائیں گے. لیکن اس سے قبل اگر کل سے پہلے پیپلز پارٹی انہیں منا لیتی ہے اور جو ہے وہ استعفیٰ مطلب نہیں لیتی ان سے, تو پھر حالات کچھ مختلف ہوں گے. لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ یہی ہے, چونکہ اعظم سواتی والے معاملے پہ بھی وہ بڑے کھل کے بولے ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی ہے, اور اس سے قبل بھی وہ بہت سارے معاملات پہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرتے رہے ہیں. چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے مقتدر حلقوں کے قریب سمجھی جاتی ہے. پیپلز پارٹی ایک وہ واحد جماعت ہے جس نے اس رجیم چینج والے سارے معاملے میں صرف پایا ہے
یعنی آپ فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے، آپ شہباز شریف کو دیکھ لیجئے، یا نواز شریف کو دیکھ لیجئے، یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، این پی ہے، یعنی کہ یہ 11-12 جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں میں سے صرف ایک پیپلز پارٹی ہے جس نے پایا ہے، کچھ کھویا نہیں ہے اس رجیم چینج والے معاملے میں، اس عدم اعتماد والے معاملے میں. ظاہر پیپلز پارٹی اپنے معاملات، اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ تو لے لیا ہے. لیکن اگر آج کے روز اس معاملے پہ صلح ہو جاتی ہے تو پھر حالات کچھ مختلف ہوں گے. اعجاز احسن کی کل کی جو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے، اسے بھی بڑا ہوا دی جا رہی ہے، بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے. اور اس ملاقات میں وہ محض کچھ قانونی نکات ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے اور عمران خان کی صحت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے. چونکہ وہ زمان پارک پہ جہاں رہتے ہیں تو وہ دونوں پڑوسی بھی ہیں. اور بالآخر عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ظاہر ہے میں اور اعتزاز کو آج سے 19 سال پہلے دعوت دی تھی، اور اعتزاز میرا اچھا دوست ہے. خیر اس قسم کی انہوں نے باتیں بھی کی ہیں. لیکن اس وقت تو کم از کم اعتزاز احسن پی ٹی آئی نہیں جوائن کریں گے. وہ آنے والے وقت میں اگر کوئی نگران سیٹ اپ بنتا ہے، اگر یہ حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کے مابین جو ایک جنگ ہے، اس کے حل کی صورت میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور کوئی نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اعتزاز احسن ایک ایسی شخصیت ہوں گے جن کا نام قابل ذکر ہوگا اہم عہدوں کے لیے. اور وقتی طور پر اعتزاز احسن پی ٹی آئی جوائن نہیں کرنے والے ہیں. یہ ہیں کچھ اہم اپڈیٹس جو صبح صبح آپ کے سامنے رکھی. صبحان افتخار راجہ کو اجازت دیجیے، مزید آنے والی نیکسٹ اہم اپڈیٹس، اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ حافظ.